اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ عزیز طلباء، سلسلہ کلام بنو اسرائیل قوم یہود سے متعلق سورہ بقرہ کی آیات میں چل رہا ہے، اور بنو اسرائیل کی تاریخ کے مشہور اور اہم واقعات پر کی یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح اور کن کن نعمتوں سے اور ان کی زندگی کے کس موڑ پر نوازا، اور بنو اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کی کس کس طرح اور کس درجے میں مسلسل ناشکری کا رویہ اختیار کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، طلبہ جانتے ہیں کہ وعدہ یہ باب مفاعلت سے ہے، اور باب المفاعلہ تفید الاشتراک فی اصل الفعل، ولیکن کبھی کبھی باب مفاعلت اشتراک کے لیے نہیں بلکہ فرد واحد کے لیے بھی آتا ہے۔ اس ناطے کہ اشتراک تو اس وقت ہوگا جب ایک سے زائد اطراف یا ایک سے زائد لوگ اس کام میں شریک ہوں، تو عموماً باب مفاعلت اشتراک کے لیے آتا ہے کہ اصل فعل میں اشتراک 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کی طرف سے ہو، لیکن کبھی کبھار یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے بغیر اشتراک کے۔ جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں کہ دعویت العلیلہ، یعنی ہلو 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 تو دعویت العلیلہ یعنی مریض، ہاں ہلو، وہی بتا نہیں رہا ہوں کہ ایک مائک چل رہا ہے نا، ہمارے گھر کے سامنے کچھ دفالی بریلوی ہیں جو لگائے ہوئے ہیں تو کیا کریں بھائی اب، حالانکہ ابھی شروع کیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کیا کیا جائے۔ تو کہا جاتا ہے عربی زبان میں دعویت العلیلہ، یعنی میں نے مریض کا علاج کیا، یا عاقبت اللص، یعنی چور کو میں نے سزا دی۔ تو ظاہر ہے یہاں جو سزا دینا یا علاج کرنا وہ ایک آدمی کا کام ہے، اس میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے اصل فعل میں۔ تو اور کہا 40 لیلہ، 40 یومن کے بجائے
اربعین لیلہ کہا، تو اربعین لیلہ یعنی یومن کے بجائے لیلہ کہا اس ناطے کی رات دن سے پہلے ہے، رات دن سے پہلے ہے۔ کہا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، پھر اللہ تعالیٰ نے، جانتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا بنو اسرائیل کی تاریخ میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 دنوں کے لیے روحانی تربیت کے لیے بلایا تھا، اور اس 40 دن کے وقفے میں بنو اسرائیل کو جو آپ چھوڑ کے گئے کوہ طور پر، تو اتنی بڑی شرارت اور اتنی جلد یہ قوم توحید کی دعوت سے منحرف ہو گئی کہ اس نے صریح شرک کا ارتکاب کیا۔ تو اسی واقعے کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تاکہ اپنی کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کریں، لیکن یہ 40 دن کا گیپ یہ برداشت نہیں کر سکے، اور اس بیچ میں بنو اسرائیل نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں اس واقعے کی تفصیل آئی ہے، اس کو تم لوگ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں مطالعہ کرو۔ کہا ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اور بچھڑے کی پرستش کر کے تم نے بڑا ظلم کیا، تم بڑے ظالم۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور بنو اسرائیل نے گویا جو ارتداد کی روش اختیار کی، ایمان اور توحید کی شاہراہ کو چھوڑ کر شرک کی پگڈنڈیوں پہ چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم نے اپنے اوپر ایسا کر کے بہت بڑا ظلم کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر بھی ہم نے تمہاری اس شرارت کو، تمہارے اس گناہ عظیم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس معاف کرنے کی تفصیل کیا ہے، ایک آیت کے بعد اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور کہا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی، والفرقان، اور فرقان دیا۔ تو واو، یہ واو بیانیہ ہے، یعنی تورات کو قرآن مجید فرقان قرار دیتا ہے۔ جیسے قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے، اسی طریقے سے تورات بھی چونکہ اللہ کی کتاب ہے تو تورات بھی فرقان ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ صراحت کے ساتھ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کیا، یعنی فرقان سے مراد تورات عطا کیا۔ تو جس طرح قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کو الگ کرنے والی چیز ہے، ایسے ہی اللہ کی کتاب تورات بھی حق و باطل میں امتیاز کرنے والی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ بعض لوگوں نے فرقان کی تفسیر ان معجزات سے کی ہے جو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، جیسے عصا کا معجزہ تھا اور دیگر معجزات جو دیے گئے، تو ان معجزات سے بعض لوگوں نے تفسیر کی، یعنی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا اور وہ معجزات دیے جن معجزات کے ذریعے سے حق اور باطل کو پہچانا جا سکتا ہے۔ کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور کس لیے دیا اللہ تعالیٰ نے کتاب؟
लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत याब हो जाओ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी किताबें तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में नाजिल फरमाई और जितने रसूल और नबी भेजे, सारे किताबों का मकसद नुज़ूल और सारे अम्बिया और रसूलों का मकसद बिअसत इसके अलावा कुछ नहीं था कि कौम हिदायत की राह पर गामज़न हो जाए, ज़लालत और गुमराही के रास्ते से बच जाए। कहा वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला। याद करो उस वक्त को जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए से कहा कि मेरी कौम के लोगों, तुमने बछड़े को माबूद बना करके अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है, लिहाजा तुम अपने खालिक की तरफ रुजू करो। बारीकुम, बारी बमाना खालिक है। थोड़ा सा बारीक फ़र्क भी है। कुरान मजीद में एक जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बैक वक्त बारी, खालिक और मुसव्विर की ताबीर आई है। तो अल्लाह ताला ने कहा हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। तो खल्क कहते हैं किसी चीज़ का खाका तैयार करना, और बर के मफहूम है उसको ठीक ठाक करना, यानी जिस खाके को तैयार किया खल्क के मरहले में उसको ठीक ठाक करना, और तस्वीर का मफहूम है कि उसको पाए तकमील तक पहुँचाना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक भी है, बारी भी है और मुसव्विर भी है। और बारी खालिक के हम्माना भी है अरबी ज़बान में। तो कहा कि फ़तूबू इला बारी, तो अपने खालिक की तरफ तुम रुजू करो, पलटो, लौटो। यानी जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तुम उस अल्लाह को छोड़ करके तुम उस जानवर की बंदगी करने लगे जो जानवर तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा किया था। बछड़ा है, गाय है, ये सारी के सारे जानवर और जितनी मखलूक़ात है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किया है, ताकि वो इंसानों के काम आए, इंसानों की मुख्तलिफ़ ज़रूरियात की तकमील का ज़रिया बने। इसलिए नहीं कि इंसान इन जानवरों या इन मखलूक़ात के सामने सजदा बजा लाए, उनकी इबादत और उनकी बंदगी करे। कहा फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम। तो अब इसकी सज़ा यह है कि तुम अपने आप को कत्ल करो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे खालिक के यहाँ। अल्लाह ताला ने फिर जब अल्लाह ने जो सज़ा तजवीज़ की, गोया कि जो इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार किया था बनु इसराइल ने, तो उनके लिए ये सज़ा तजवीज़ हुई कि ये अपने आप को कत्ल करें। यानी उनमें जिन लोगों ने, इसकी तफसीर में काफ़ी इख्तलाफ है, लेकिन जो दिल को बात लगती है वो यही कि बनु इसराइल में गोया दो तबका था। सबके सब ने बछड़े की परस्तिश का इर्तिकाब नहीं किया था, कुछ लोगों ने किया था और कुछ लोगों ने नहीं किया था। तो जिन लोगों ने बछड़े की या जानवर के परस्तिश का जुर्म किया, तो बकिया लोगों को हुक्म हुआ कि इन मुर्तद्दीन को तुम कत्ल करो, इन मुर्तद्दीन को तुम कत्ल करो, चाहे वो तुम्हारा बेटा हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारे अजीज़ व अकारिब में कोई हो, अपना हो, गैर हो, कसे बाशत। लेकिन जिन लोगों ने भी राह इर्तिदाद इख्तियार किया, उनकी सज़ा यह है कि तुम उनको कत्ल करो। और इस तरह की रिवायात भी आती हैं, हालांकि वो रिवायात पाए सबूत को नहीं पहुंचती हैं। किसी ने कहा 70,000 लोगों को कत्ल किया गया, किसी ने 3,000 कहा, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो हुक्म हुआ कि कत्ल को, गोया कि इर्तिदाद की सज़ा कत्ल, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी है। जैसे शरीयत मुहम्मदिया में है कि अगर कोई आदमी, कोई मुसलमान मुर्तद हो जाए तो इस्लामी हुकूमत उसको कत्ल कर देगी। और मुर्तद की सज़ा पर दुनियाए मुस्तशक़ीन ने बड़ा एतराज़ उठाया
اور اسلام دشمنوں نے بڑی انگلی اٹھائی کہ یہ گویا کہ آزادی فکر اور آزادی رائے کہ مسلمہ یا مظلومہ حق کے خلاف ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ دراصل اسلام محض ایک مذہب نہیں ہے، مذہب یا محض ایک عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اسلام عقیدہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور وہ ریاست اور حکومت بھی ہے۔ اب کوئی آدمی، کوئی مسلمان جب اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو دراصل اس کے اندر گویا کہ اس دین، اس ریاست کے خلاف بغاوت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی یہ خواہش، اس کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ جس دین کو اس نے چھوڑا ہے اور جس اسلامی ریاست سے اس نے بغاوت کی روش اختیار کی ہے، اس دین اور اس ریاست کو بے خبن سے اکھاڑ پھینکے۔ اور ساری دنیا میں اگر کوئی کسی ملک سے بغاوت کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اگر ہندوستان ایک انڈین آدمی ہے، ہندوستانی شہری ہے، اور ملک سے بغاوت ثابت ہو جائے کہ یہ ملک کا باغی ہے، تو خود ہمارے ملک کا قانون اس کو قتل کروا دے گا، اس کو جینے کا حق نہیں دے گا۔ تو ایسی مذہب اسلام عام مذہبوں کی طرح ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عقیدہ ہے، ایک تہذیب ہے، ریاست ہے، حکومت ہے۔ تو وہ اپنے باغی کو یہ حق نہیں دے گا کہ وہ ہمارے ایک شہری کی حیثیت سے آزاد زندگی گزارے۔ اس ناطے کہ اگر اس طرح کی آزادی دے دی جائے گی تو سماج اور معاشرے میں بڑے فتنے اور بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس سلسلے میں مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی اچھی فلسفیانہ بحث کی ہے۔ ہمارے طلبہ کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں۔ اور اس سلسلے میں مرتد کی سزا کے تعلق سے دنیا مغرب کی طرف سے جو اعتراضات ہوئے ہیں، اسلام دشمنوں کی طرف سے جو اعتراضات اسلام پر کیے گئے ہیں، اس کا بڑا مدلل اور مشکل جواب ایک چھوٹے سے رسالے میں مولانا مودودی مرحوم نے دیا ہے۔ مرتد کی سزا اس کا عنوان ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے۔ ہمارے طلبہ کو چاہیے کہ اس کا بھی مطالعہ کریں۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ ایک اور واقعے کو یاد دلا رہا قرآن کہ اے بنو اسرائیل، تم یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو کھلے آنکھوں دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ۔ یہاں صاعقہ کا لفظ ہے، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 154 میں ہے فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ۔ رجفہ کا لفظ ہے۔ صاعقہ کے معنی گرج اور کڑک کے بھی ہیں، اور اس بجلی کے بھی ہیں جو کڑک کے نتیجے میں گرتی ہے، اور رجفہ کے معنی زلزلہ کے ہیں۔ تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ دراصل ایک ہی حادثے کے جو مختلف اثرات ہیں ان کا یہ بیان ہے۔ تو کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ۔ جو بجلی گری اور مرے، اس مرنے کے بعد دوبارہ اللہ نے ان کو اٹھایا۔ یہ بھی بنو اسرائیل پر ایک احسان ہے۔ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ انہوں نے کیا، تو اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ اگر صحیح نیت، صحیح ارادے سے ہو تو اس میں کوئی مذمت کا نہیں ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ کی قدرت احیاء کے مشاہدے اور دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ تو اگر نیک نیتی سے اگر انسان اللہ سے یہ مطالبہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج اور مضائقے کی بات نہیں۔ لیکن یہاں بنو اسرائیل کا جو
مطالبہ تھا، یہ مطالبہ دراصل ان کی شرارت کا نتیجہ تھا، ان کی تشکیک اور ان کے انکار کا نتیجہ. کہا ہم مانیں گے نہیں، اللہ کو مانیں گے نہیں جب تک کہ ہم اللہ کو کھلے آنکھوں دیکھ نہ لیں. تو ظاہر ہے کہ اس نیت سے مطالبہ کرنا جو اللہ کی بے ادبی تو ہے ہی، لیکن یہ ان کی طبیعتوں کی شرارت پر اور ان کے باغیانہ روش پر یہ چیز دلالت کرتی ہے، اور یہ چیز انتہائی قابل مذمت ہے. تو بجلی کا عذاب آ پایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو دوبارہ اٹھایا. موت سے حقیقی موت بھی ہو سکتی ہے، اگر بے ہوش ہو گئے ہوں، بے ہوشی کو بھی موت عربی میں کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے نیند کو بھی موت کہتے ہیں. جیسے نیند جاگنے کی جو دعا ہے اس میں یہی ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی. تو اب اس کی کیا تفصیل ہے، کیسے کیا چیز ہوئی، اس کی تفصیلات قرآن مجید نہیں بیان کرتا ہے. لیکن ہمارے تفسیر کے طالب علموں کو چاہیے کہ جو واقعات ہیں، جہاں مان لیا یہاں پہ اختصار کے ساتھ ایک دو آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور دوسری صورتوں میں اور دوسرے مقامات پر اور تفصیل سے اگر سب کو اکٹھا کریں تو ایک اچھی چیز ہوگی. اور اس سلسلے میں اردو میں ایک اچھی کتاب ہے، مختصر کتاب ہے، جو دارالمصنفین اعظم گڑھ نے شائع کی ہے، قوم یہود اور قرآن اور یہود، مولانا ضیاء الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کا ہمارے طلبہ کو مطالعہ کرنا چاہیے. السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے، تو وقت بھی ختم ہو گیا ہے. تو ایک کتاب میں نے ذکر کیا ہے، اس کو سن لو تم لوگ، کہ قرآن مجید میں یہود سے متعلق جو واقعات ہیں ان پر اردو میں ایک مختصر کتاب لیکن مستند کتاب ہے، اور اس کے مؤلف ہیں مولانا ضیاء الدین صاحب اصلاحی مرحوم. یہ دارالمصنفین اعظم گڑھ جو ایک تحقیقاتی ادارہ ہے اردو میں، علامہ شبلی نعمانی وغیرہ نے قائم کیا تھا. تو یہ کتاب قرآن اور یہود، قرآن مجید میں یہود سے متعلق جو واقعات ہیں قرآن کی روشنی میں، اس کو انہوں نے جمع کیا ہے اور بہت ہی عام فہم انداز میں ہے. تو ہمارے طلبہ اگر اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ان کے لیے آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.